جنوبی پنجاب بھر میں اینٹی خسرہ اور روبیلا مہم کا 17 نومبر سے آغاز۔ ہزاروں ٹیمز لاکھوں بچوں کو گھر گھر جا کر ویکسین لگائیں گے۔ ملتان اور میاں والی میں مہم کا باقاعدہ افتتاح۔ میاں والی میں 70 فکس اور 141 آؤٹ ڈور ٹیم تشکیل۔ بہاولپور میں 5,71,695 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ادھر ڈی سی مظفر گڑھ کی زیر صدارت اجلاس میں انسداد خسرہ روبیلا مہم کا جائزہ۔ خانپور میں 199 ٹیمز 1,53,809 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں گے۔ جنوبی پنجاب ایک بار پھر اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ کمی کے بعد فضائی آلودگی میں اضافہ۔ شہری اولیا کا ایئر کوالٹی انڈیکس 143 سے 533 پوائنٹس پر چلا گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا نمبر۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں ٹریفک پولیس کے نشانے پر۔ جسمان میں انفٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دوران چیکنگ متعدد گاڑیوں کو بھاری جرمانے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اسموگ کا باعث بنتی ہیں، ہیلمٹ کے استعمال کی بھی ہدایت۔ ملتان انتظامیہ قاتل مچھر کی روک تھام کے لیے متحرک۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف کہتے ہیں ریسٹورانٹ سیل مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، جلد کنٹرول کر لیں گے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کی زیر صدارت اجلاس۔ آئندہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے بڑے فیصلے۔ انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے جامع پلان بنانے کا حکم۔ سیلابی نقصانات کم کرنے کے لیے دیرپا انفراسٹرکچر کی تعمیر پر زور۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ 55 میں سے 39 سڑکیں بحال کر دی، باقی 10 روز میں مکمل ہو جائیں گی۔ سرگودا میں کھابوں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر۔ کمشنر جہاں زیب آباد کا ونڈش کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم۔ افسران کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت۔ اجلاس کے دوران چاروں اضلاع میں قیمتوں، صفائی اور ترقیاتی اسکیمز کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر نے 31 ایجنڈا پوائنٹس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ تجاوزات مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ سرگودا ڈویژن میں گندم بوائی کا 57% ہدف مکمل کر لیا گیا ہے۔ صادق آباد کے علاقہ بنگلہ منٹھار میں کماد کی کٹائی شروع، مگر شوگر ملز بند۔ کٹائی کے بعد فصل کھیتوں میں ہی پڑی ہے۔ کریشنگ سیزن میں تاخیر سے گندم کی کاشت متاثر ہوگی۔ 1 من گنے اور 1 کلو چینی کی قیمت برابر ہے۔ فصل خراب ہونے کا خدشہ، کسان پریشان۔ گندم کا ریٹ کم، اخراجات زیادہ۔ 1 من گندم کی کاشت پر 4100 روپے خرچ آ رہا ہے۔ صدر کسان بورڈ پاکستان ظفر حسین اور جنرل سیکرٹری عبدالجبار کی لوہترا میں پریس کانفرنس۔ بلندیوں کو چھوتے ہوئے سونے کی قیمت میں بڑی کمی۔ 24 گھنٹے میں سونا 13,000 سستا ہو گیا۔ 24 کیرات 4,35,000 جبکہ 22 کیرات 3,98,300 روپے میں تولا فروخت۔ 24 کیرات کی فی گرام قیمت 37,270 روپے ہو گئی۔ بڑھتے ٹول ٹیکسز اور چالان کے خلاف ملتان کے ٹرانسپورٹر سڑکوں پر نکل آئے۔ بہاولپور بائی پاس چوک پر احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹریفک اہلکار تحفظ نہیں چالان کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر بہاولپور میں رکشہ ڈرائیورز مقدمات اور بھاری جرمانوں کے خلاف میدان میں آ گئے۔ خانیوال کی نوجوان نسل کھیلوں میں سرگرمیوں سے محروم۔ سٹی پارک میں تعمیر کیا جانے والا ارینا فعال نہ ہو سکا۔ ممبرشپ اوپن کی جائے، کھلاڑیوں کا مطالبہ۔ بھاری لاگت سے تیار ارینا برباد ہو رہا ہے۔ محافظ ہی جان کے دشمن بن گئے۔ سرگودا پولیس کے 2 اہلکار اغوا کار نکلے۔ گرفتار 6 ملزمان میں 2 پولیس اہلکار شامل۔ ملزمان نے مدعی محسن کے بھائی کو اغوا کر کے تاوان دیا۔ اغوا کاروں میں صداقت، سمر عباس، حسنین، رحمان، صغیر اور ممتاز شامل۔ پولیس نے 5 لاکھ روپے تاوان کی رقم برآمد کر لی۔ شہری کی نازیبا ویڈیوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ۔
ملزم عثمان شبیر قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم NCCI کے حوالے۔ NCCI نے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ مظفر گڑھ میں پیرا فورس کی بڑی کارروائی۔ موزہ چک مٹھن میں بیوہ خاتون کی 33 کنال اراضی واگزار۔ ملزمان 25 سال زمین پر قابض تھے۔ اہل علاقہ نے پیرا فورس کی کارروائی کو خوب سراہا۔ ملتان کی کچہری میں گاڑیوں کا داخلہ بند۔ کچہری کے داخلی گیٹ پر سخت چیکنگ، اضافی نفری تعینات۔ CPO صادق علی ڈوگر نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اہلکاروں نے حاضری چیک کی۔ مانیٹرنگ بہتر بنانے کے احکامات۔ سرگودا کچہری میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ تلاشی لازمی قرار۔ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کے احکامات۔ DPO کا کہنا ہے سیکیورٹی ڈیوٹی میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے انخلاء کا معاملہ۔ شناخت کے بعد وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری۔ 46 افغان باشندوں کو 3 مراحل میں واپس بھیجا گیا۔ شہریوں نے افغان باشندوں کی واپسی کے فیصلے کو سراہا۔ جامپور میں وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب۔ صوبائی وزیر معدنیات سردار شیر علی خان گورجانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 279 خوش نصیب کاشتکاروں میں چابیاں تقسیم۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ایگری گریجویٹ کو بلا سود 3 کروڑ کا قرضہ دیا جائے گا۔ ادھر رحیم یار خان میں اسکیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ 477 خوش نصیب کاشتکاروں میں ٹریکٹرز تقسیم۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی اسکول لیڈرز کانفرنس۔ وائس چانسلر BZU ملتان ڈاکٹر زبیر اقبال کی شرکت۔ مساوی اور معیاری تعلیم ترقی کی بنیاد ہے۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل تبدیلی سے تعلیم جامع اور مؤثر بن سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا احسن اقدام۔ جلال پور پیروالا میں پائلٹ پروجیکٹ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے جاری۔ 20 نومبر کو انٹری ٹیسٹ اور 25 نومبر کو تدریسی عمل کا آغاز ہو۔ شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں 3ری آرتھو کانفرنس۔ پیٹرن ان چیف پروفیسر ڈاکٹر تحسین چیمہ کی خصوصی شرکت۔ آرتھو فیلڈ میں نئی تحقیقات اور علاج کا نیا طریقہ کار پیش۔ شرکاء کے لیے سیکھنے کے مواقع۔ ملتان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن۔ PHA کا شہری اولیا میں 2000 سے زائد پودے لگانے کا فیصلہ۔ ہیڈ محمد بالا روڈ پر 11 کلومیٹر طویل گرین بیلٹ کی کھدائی جاری۔ 2 طرفہ روڈ کے درمیان گرین بیلٹ میں پودے لگائے جائیں گے۔ لودھرا میں DPO آفس میں ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب۔ DSP صدر عابد حسین بھلا نے افسران کو پروموشن بیجز لگائے۔ تقریب میں ترقی پانے والے افسران کے فیملی ممبران بھی موجود۔ ادھر بھکر میں بھی 3 انسپیکٹرز کو رینک لگائے گئے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس چیلنج کی تیاری۔ ایوب اسٹیڈیم خوشاب میں مقابلے۔ ضلع بھر سے ٹیمز کی شرکت۔ فوری طبی امداد کی فراہمی بحفاظت منتقلی کا عملی مظاہرہ۔ کارکردگی تسلی بخش قرار۔ ٹیمز میں انعامات بھی تقسیم۔ نادر والدین کے کندھوں سے بیٹی کی شادی کا بوجھ ہلکا۔ حاصل پور میں وڑائچ برادران کے زیر اہتمام 200 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں۔ دلہنوں کو جہیز اور نقد سلامی بھی دی گئی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھی تقریب میں شرکت۔ طاقت، صلاحیت اور داؤ پیچ کا کھیل۔ کبڈی جوانوں کا پسندیدہ کھیل۔ مقامی زمینداروں نے کیا انتظام۔ بھکر میں سج گیا میدان۔ ممبر پنجاب اسمبلی احمد نواز خان نوانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ملتان بورڈ کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ والی بال ٹورنامنٹ۔ 6 بوائز اسکولز کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں سے طلباء خوب محظوظ۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے ہم پلہ کرا۔ ملتان میں طالبات کے ٹیبل ٹینس مقابلے اختتام پذیر۔ خانیوال کی پہلی، ملتان کی دوسری پوزیشن، جبکہ بہاڑی کالج کا تیسرا نمبر۔ مقابلے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چنگی 14 میں انعقاد پذیر ہوئے۔
لذیذ کھانے، جھولوں کی موجیں اور رنگا رنگ ملبوسات۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین رحیم خان میں فن فیئر، درسگاہ کا کونا کونا سج گیا، طالبات کی خوشی تھی اتنی، مہمان خصوصی ایم پی نسرین ریاض نے طالبات سے مہندی بھی لگوائی۔